اللہ نے فرما دیا نیکی کرو، نیکی کرنا چاہیے، برائی سے بچو، برائی سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ جب مسلمان بھی ہو گئے، ایمان والے بھی ہو گئے اور اطاعت اور فرمان بردار بھی ہو گئے، تو اب ہمیں ایمان اور اسلام میں آتے ہوئے مطیع و فرمان بردار ہوتے ہوئے صادقین میں سے شمار ہونا چاہیے، سچے بننا چاہیے۔ آج ہماری زبانوں پر چاہے مرد ہو عورت ہو، بات بات میں جھوٹ ہو۔ اگر ہم مسجد میں نہیں بھی ہے، مسجد سے قریب بھی ہے، وہاں پر بھی آئے جب مسجد میں چھوٹی چھوٹی باتیں جھوٹ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ کہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس کو جو مذاق میں بھی کیا کہے، جھوٹ کہے۔ اب ہمیں قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ مومنانہ شان ہے، مسلمانہ شان ہے کہ آپ ہمیشہ کیا کرو، سچ بات کرو، سچ کرو کوئی بھی چیز، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو۔ اب آپ کہیں گے سچ کہنے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کو حدیث رسول نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور برائی یہ ہم کو کیا کرتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس میں فرمایا گیا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ سچوں میں سے لکھ دیتے، جنتیوں میں سے لکھ دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں سچائی پر ڈٹے رہنا ہے اور سچ ہمیشہ بولتے رہنا ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والصابرین والصابرات، یعنی صبر کرنے والے بھی بننا چاہیے، اور جتنی بھی عورتیں ان کو بھی صبر کرنے والا بننا چاہیے۔ آج ہمارے اندر صبر کا مادہ ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، گویا کہ ہمارے اندر صبر ہی نہیں۔ ہر چیز کے بارے میں ہمیں جلد باز ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز میں۔ تو ہمیں اسلام کی تعلیمات ہے کہ صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے روزے کا حکم دیا کہ روزہ رکھو، فرض روزہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو۔ تو روزے کے اندر کیا ہوتا ہے، صبر ہی تو ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کس سے، گناہوں سے پرہیز کرنے والے۔ اب صبر تین طرح کا ہے، ایک صبر ہوتا ہے اطاعت پر، ایک صبر ہوتا ہے گناہوں پر، اور ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر۔ تو پہلے صبر کو لیجیے، جیسے میں نے شروع میں بتایا اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمانبردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، تو اب اطاعت میں، نیکی کے کام کرنے میں ہمیں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، شیطان بہکائے گا۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو شیطان ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کی گندی باتیں ڈالے گا، طرح طرح کے گندے وسوسے ڈالے گا، اور شیطان کبھی کسی لائن سے باتیں ڈالے گا، کبھی کسی لائن سے باتیں ڈالے گا، لیکن ہمیں تب بھی نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی کو صبر کہا ہے قرآن میں والصابرین والصابرات، کہ تمہیں کتنی بھی سخت مشقت ہو، تکلیف ہو، چاہے اب سرد کا زمانہ چالو ہے، سرد کا موسم چالو ہے، تو اب فجر میں اٹھنا ہر ایک کے لیے مشقت کا باعث ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کو چاہیے ایسی سرد کے زمانے میں، ایسی سرد کے موسم میں وہ فجر میں اللہ تعالیٰ کی ندا پر اس کو لبیک گئے اور فجر میں فجر جا کر پڑے۔ اب فجر میں اٹھ رہا ہے انسان، بڑی مشکل سے نیند میں سے اٹھ رہا ہے، اس کی نیند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتائے، سب سے پہلے اٹھتے ہی کیا کرے، دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔
کے بعد میں چاہے وضو کرے. جب بندہ حدیث رسول میں ہے کہ جب بندہ اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے, سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے, تو شیطان جب یہ بندہ سوتا ہے تو اس کے 3 گیرا لگاتا ہے شیطان. آج جو ہم کہتے ہیں کہ فجر کو اٹھنا نہیں ہوتا, تو وہ شیطان گیرے باندھ دیتا ہے. گیرا سمجھتے ہیں, ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں گاٹھ باندھ دیتا ہے شیطان. 3 طرح کے مضبوط گاٹھ باندھتا ہے شیطان. اس میں سے پہلی ایک گاٹھ اس کی کھلتی ہے, ٹوٹتی ہے, وہ دعا پڑھنے سے, دعائیں مضبوط پڑھنے سے. الحمدللہ الذی احیانا, تمام تعریف صلی اللہ کی جس نے ہم کو دوبارہ اٹھایا, دوبارہ زندہ کیا. موت کی بہن, چھوٹی بہن نیند ہے, تو اس میں سے ہم کو زندہ کیا. بعد اماتنا, ہمارے مرنے کے بعد, ہمارے سونے کے بعد, وہ یہی نشور, اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اور جس نے زندہ کیا, جس نے سلایا, اس کو کتنا بڑا احسان. اور آپ یہ بھی سوچیے اس کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے, تو اب کیسے جائیں گے؟ نیکی لے کر جائیں گے. تو اب پہلی گرا اس کی کھل گئی, ٹوٹ گئی. دوسری فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے, دوسری بھی کھل گئی. پہلی کھل گئی, اب دوسری وضو کرتے وقت کھل گئی. تیسری بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرا کھل جاتی ہے. اب دوبارہ نیند کا شارٹ نہیں, شیطان کی کمر وہیں پر ٹوٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیند نہیں کھل رہی ہے. شیطان کا انسان کے اوپر دبدبا آ چکا ہے, مسلط ہو چکا ہے شیطان. اب بندہ جب اٹھتا ہے, اب فجر کے لیے آتا ہے, اب تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر گھر میں اللہ کی انعامات بہت زیادہ ہوئے. تو اب گرم پانی سے بھی وضو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. گرم پانی کر لیے, وضو کر لیے, اب مسجد کی طرف چل رہے ہیں, تو اس کے اندر جو مشقت آ رہی ہے, اور فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں, اتنی مصیبت پریشانی سے آ رہے ہیں, ٹھنڈی بج رہی ہے, پھر اور وغیرہ غسل کی ضرورت پڑ گئی, تو اس کے بعد میں ٹھنڈی میں اور غسل کرنا, بعد میں آنا پڑتا ہے, بہت بڑی مشکل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہوگا, جو بندہ مسلمان ہوگا, تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری اطاعت پر, ہماری بندگی میں, ہماری عبادتوں میں صبر کرے. ایسا نہیں کہ اب اٹھنا بہت مشقت کا کام ہے, برداشت نہیں ہوتا اٹھنا, ٹھنڈا پانی برداشت نہیں ہوتا, سردی ہو جاتی ہے, تو آرام سے پڑے. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی وقت تم مومن بنو گے, مسلمان بنو گے, جبکہ تم اٹھو گے اور جو مصیبت مشقت آ رہی ہے اس پر صبر کرو گے. صحابہ اکرام نے اس طرح نہیں کیا. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے رسول کے لیے جان دینے کو تیار ہو. قرآن کریم کی آیت میں فرمایا گیا بالکل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کے پورے مصداق اس آیت پر اترنے والے صحابہ اکرام تھے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب تم دونوں رضامندی ہو گئی تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بندے کو اطاعت پر جتنی مصیبتیں, مشقت برداشت کرنی پڑے, وہ کیا کرے, صبر کرے اس کو, تب آپ مومن بن سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو بھی عبادت کر رہے ہیں, جو بھی بندگی کر رہے ہیں, اس کو صبر کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے تمام چیزیں بتائی گئی. 5 چیزیں ہو چکی خالی بننا, مسلمان بننا, مومن بننا, اس کا بھی خود کو فرمانا بننا اللہ تعالیٰ کا, اس کا سچا پکا مسلمان بننا, ہمیشہ سچ بولتے رہنا. کہ جھوٹ بولنے سے بہت ساری مصیبتیں پھیل رہی ہیں, اور ایک زبان ہی ہوتی ہے جو اکثر ہمارے اوپر مصیبت کا باعث بنتی ہے. اکثر مصیبت زبان کی وجہ سے آتی ہے, اکثر بتائی. تو 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز بتائی گئی کہ بندے کو صابر بننا بہت ضروری ہے. چاہے بندہ ہو, بندی ہو, اس کے اندر صبر کا مادہ ہونا بہت ضروری ہے, تبھی انسان سچا پکا مومن بن سکتا ہے. صحابہ اکرام نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنتے ہیں. شادی ہوئی نہیں تھی, پہلی رات کی دلہن گھر میں بیٹھی ہے, اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, عورت چھوڑ کر چلے گئے, شہید ہو گئے.
قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ ایسا صبر کوئی کر سکتا ہے؟ پھر آپ تو چلے گئے، آپ کو جنت مل گئی، اس بیچاری کا کیا جو بیوہ ہو گئی؟ صبر کرنے والے انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کو صبر کا بدلہ کہاں دیا بھائی؟ جنت۔ صبر کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تو ہمیں صبر کرنے والا بننا بہت ضروری ہے۔ جس وقت ہم صبر کرنے والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو مومن بن گئے، ہم صبر کرنے والا بننا چاہیے۔ تو اب جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اطاعت میں صبر ہوتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے بندہ، اس کے اندر صبر کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں بندہ اب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، اس پر صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کسی بھی چیز کے خوف کے ذریعے، وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کوئی مالوں کی کمی کر کے، کہ بھئی ہم نے آج یہ سال کھیتی کی اور کچھ میں کم مال آیا، یا پھر کوئی بزنس میں پیسہ لگایا اس میں لاس ہو گیا، کم مال، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری جانوں کے ذریعے بھی تم کو آزماتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں کسی کو ہمارے پاس بلا لیتے ہیں، کسی کا ابا کا انتقال ہو گیا، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے چچا کا، کسی کے بچوں کا، کسی کی بچیوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے ذریعے ہم تم کو آزماتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بشیر الصابرین، آپ نے ایک صبر فرمایا کہ اب بندے کو جب گناہ کر رہا ہے، اب گناہ سے بچ کر اس نے ایک اچھی زندگی شروع کر دیا، تو اب گناہوں کی طرف جو چیزیں بلا رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ روکے۔ گناہوں پر بھی صبر ہوتا ہے۔ پہلا صبر بتایا گیا اطاعت میں، دوسرا صبر بتایا گیا مصیبتوں میں، آلام میں، تیسرا صبر ہے کہ گناہوں پر صبر کرے بندہ، گناہوں پر صبر کرے۔ کوئی چیز ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ گناہوں میں جاؤ، گناہوں میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ آج فرماتے والخاشعین والخاشعات، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنے والا بننا چاہیے، ہمیشہ ڈرنے والا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ناگہانی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی تو دیکھ رہے اس کو، جب ہوائیں تیز چل رہی ہے، بارش زوردار چالو ہے، ایسا لگتا ہے پتھر اڑ کے چلے جائیں گے، گھر ٹوٹ رہے، تو اب کہنا اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ بعد میں خوشحالی کا موسم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انعامات کر دیے تو بھول گئے اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کو ڈرنا ہے تب آپ مومن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں ہمیں کیا بننا چاہیے؟ خاشعین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیشہ ڈرنا، چاہے نماز میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی بھی لائف میں انسان ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھے اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہو تو کہیں اپنے زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے اور اس جھوٹ کی وجہ سے کل اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پکڑ لے۔ اس ڈر سے ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو تکلیف دے رہے سوچنا چاہیے اگر میں اس کو تکلیف دوں گا، اگر میرا رب اس سے ناراض ہو گئے تکلیف سے، یہ جہنم کا فیصلہ بھی سنا سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں ڈرنے والا بننا چاہیے۔ یہ پورے مومنانہ شان بتا رہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، ہم سے خطاب فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، اے مومنوں، تو اسی وقت تم پورے مسلمان مومن ہو سکتے ہو جب کہ تم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو گے۔ خاشعین، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخاشعین والخاشعات، یہ خطاب صرف مردوں سے نہیں ہے، یہ جتنی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں کو بھی اس طرح بننا چاہیے، مسلمان بننا چاہیے، مومن بننا چاہیے، مومنہ بننا چاہیے۔ اس طریقے سے آگے لگا قانتین اور قانتات، اطاعت گزار بھی بننا چاہیے، شوہر کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔ اس طریقے سے فرمایا اور صادقین اور صادقات، عورتوں کو بھی سچ بولنے والا بننا چاہیے، اپنے مردوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی، اور ہر ایک کے ساتھ سچ بولنے والا عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مردوں کو بھی فرما رہے ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ والصابرین والصابرات، کہ ان کو بھی صبر کرنے والا بننا چاہیے اور ان کو بھی صبر کرنے والا بننا چاہیے، دونوں کو،
چاہے اسنان نمازوں میں ہو چاہے عام زندگی میں ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ صبر ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں توبہ کرنے والے بننا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، ہمیشہ ڈر بھی رہے، تو اب اس ڈرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو غلطیاں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے والا بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سارے روزہ رکھنے والا بھی رمضان کے روزے تو ماشاء اللہ رکھتے ہی ہے، مگر آپ جو نفلی روزے جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے ہمیں وہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو اس آیت کا عمل اسی وقت ہو سکتا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا ہے اسی وقت ہو سکتا ہے، نے فرمایا ہے کہ جب آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے ہو اور رمضان کے پورے روزے رکھتے ہو تو اب آپ کیا ہو گئے؟ روزے دار ہو گئے، روزے رکھنے والے ہو گئے۔ ایام جس کے روزے آتے ہیں آپ اسلام نے ہر مہینے کی 3 روزے رکھا ہے، 13 14 15 یہ 3 روزے اس کو ہمیشہ رکھا جائے۔ اور اس طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر والا بننا چاہیے، خاشعین ڈرنے والا بننا چاہیے۔ نماز میں خشوع ہماری نمازیں ایسی ہو چکی ہے کہ ہماری نمازوں میں ایک تو نمازیں نہیں ہیں، یعنی نمازیں پڑھتی نہیں، اس کے بعد نمازیں اگر پڑھتے بھی ہے نماز بھی ہے تو نماز جیسی نہیں ہے۔ آگے فرض پڑھنی ہے چلیں گے سنتوں کا کوئی خیال نہیں، اب فرض بھی اگر پڑھ رہا ہے بندہ تو نماز میں بھی کون سی چابی کہاں رکھی ہوئی ہے، کون سی گاڑی کہاں کھڑی ہوئی ہے، اب مجھے کون سا سودا لانا ہے، اب مجھے یہاں بھی لانا ہے، نماز میں چل رہا ہوں۔ اکثر ہماری جو غلطیاں ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ نماز کی جو غلطی ہو اس وجہ سے بھی ہو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بولی ہوئی چیز یاد آتی ہے تو نماز نہیں یاد آتی ہے نا بھائی، کہتے کہ نہیں ہم، تو ہمیں چاہیے کہ نماز میں کیا کرے؟ خوشی و خضوع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ ہم نماز ایسے پڑھ رہے ہو جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، تو ایسی نماز پڑھو کہ بھائی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کے ڈر سے کوئی جس کا معاملہ رک جاتا ہے کہ بھائی امی بول دیں کچھ، ابا بول دیں کچھ، تو اسی طرح سے ہماری نماز بھی ایسے ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے آگے بتایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، لغو محفلوں سے نہ بچے۔ اب آج دیکھ لیجیے ہمارے مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان اسی کے اندر ہوا ہے، ایک تو فالتو میں پیسہ خرچہ کرنا، فالتو میں بکواس کرنا، فالتو کی دوستانے رکھنا، فالتو کی مجلسوں میں جانا۔ ہمارے مسلمان اکثر اس میں مبتلا ہے، فالتو کوئی مجلس تک گئی، کوئی شور لگ گیا تو پورے کے پورے ادھر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، یہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی قوالی کی مجلس تک گئی تو وہاں پہ جا رہے ہیں، کچھ خیال ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تک تم اس طریقے سے چیزیں اپنے اندر سے ختم نہیں کرو گے، جب تک کہ تم ایک مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے، اس میں مومن شمار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں پر مین پوائنٹ سننے کی ضرورت ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ٹھاٹ باٹ ہوگی، مگر تب جب کہ تم مومن سچے پکے بنو گے۔ اور مومن کی ڈیفینیشن ہم نے پورے اچھے سے بتا دی کہ مومن کیسے بننا چاہیے؟ ایمان والا، اسلام والا، سچ بولنے والا، صبر کرنے والا، اور اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والا، توبہ کرنے والا، روزے رکھنے والا، اس طریقے سے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والا۔ یہ تمام چیزیں ہم نے 10 سے 20 منٹ کے اندر بتا دی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ مومن بنے تو اب ہمارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہمارا مسلط ہوا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، ہمارے اپنی ویسی